اور پھر پہلے رسول حضرت، ان کی تفسیر جو تورات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 650 تک تو یہ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، قوم اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی۔ اس کے بعد وہ قوم ختم کر گیا، پر اس کے بعد بھی 300 تک حضرت نوح جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی۔ اب جو مسلمان بچ گئے تھے، اب ان سے ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی تہذیب، نئی قوم جو ہے اس سے ابھری ہی، تو ان کی تربیت، ان کی ان کا تزکیہ، ان کی تنظیم، ان کی تعلیم، اس کا فریضہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 300 تک سر انجام دیا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ پھر جاننا، ہاں اچھا اس بات اور نوٹ کر لیجیے، کیونکہ عالمین کہا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بناتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر بہت، ایک شخص گزرا ہے ابھی بادی قریب میں، ڈوبائس لکھیں گے اسے، لیکن یہ کہ فرینچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ میں وہ بولتا نہیں، ڈوبائی کہہ دیا اس کو۔ تو جیسے مورس بوکائے، حالانکہ بوکیل اگر پڑھیں گے انگریزی میں تو مورس بوکیل بنتا ہے، لیکن وہ مورس بوکائے۔ یہ شخص 40 برس تک ہندوستان میں رہا اور اس نے ہندوؤں کے اسکرپچرز، ان کے جو مقدس جو صحیح سے ہے کتابیں، ان کا مطالعہ کیا گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منو جو ایک بزرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندوؤں کے ہاں، منو یہ مہانو تھے، مہانو بہت بڑے نو، مہا کا لفظ جو ہے ہندی میں بڑے، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح، مہاتما وہ بہت ہی اونچی روحانی شخصیت، مہاتما بھارت، مہا بھارت، ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہابھارت تمہارا قائد، یہ پورا پاکستان، ایسٹ پاکستان، یہ سب نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سب ہندوستان کے اندر منظم ہو کر مہابھارت کا قائد۔ تو مہانو سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سورتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنے قوم کو دی، منو سمر۔ واللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ اس میں یہ ہے کہ مہانور جو ہے ایک بڑا ہڑ آیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آ گئے تھے، تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا۔ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہے، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لے۔ اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ 2 صورتوں میں ہوا، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیت والی بات میں ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ ایگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگر ابھی تک مشنریز ہے، کام کر رہے ہیں بے تحاشا پاکستان میں، تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد اس کا 100واں حصہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر 2 مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات، قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، نکیک حملے۔ دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گر کھلا کے مارنا۔ وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے، بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہی فلسفہ تھا جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھگتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آنسلاٹ آف اسلام۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں
ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھری والا کام کیا اور مسلمانوں نے ہند کے اچھے بلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی۔ یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر لیا، اصل میں آگے تفصیل آ رہی۔ اول ذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہو۔ آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا۔ کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ۔ تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا، تب دعوے شروع ہوئے۔ وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ، اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے، وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا۔ یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا۔ آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا، عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ آریہ سماج تھا، یہ برہم سماج، جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی۔ اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833، یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے۔ 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں، یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے 2 برس بعد۔ یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی، فارسی زبان والا موحدین کا تحفہ، اور اس طرح مسلمانوں میں ہر دل عزیزی حاصل کر لی۔ تسلیف کی نفی، عیسائیت کی تردید، توحید کا اس بات، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر ہر دل عزیز ہو گیا۔ بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سرقت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا علم بردار بن کر سامنے آئے۔ انڈین نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا، اس کی تحریروں سے، اس کے افکار سے، اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چرمے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا۔ وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت ادیان۔
جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھیڑ ڈالا۔ واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی تھی۔ ذل سائے کو کہتے ہیں، بروز ظہور کو کہتے ہیں، بڑا ظاہر ہو جانا۔ ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کا ظہور ہے، مظہر ہے، ایکسٹینشن ہے، یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک۔ اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے۔ یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجا جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی۔ کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا تعلق؟ اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں۔ یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض معتقدین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ، اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ برہمو سماج سے متاثر تھے، وحدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے۔ مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر، جب میں نے کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریف نصاب میں کی تھی۔ جس زمانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہمو سماج پر ہوئی ہے، یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد حالت ارتداد میں فوت ہوئے۔ اتنا غصہ تھا ان کے اس جو برہمو سماج پر موت ہوئی اس کی۔ لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے، اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی باضابطہ۔ ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی، زوردار شخصیت، اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر، ان کی فکر پر، سوچ پر۔ تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لیا۔ ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا، وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے، اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا۔ وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پہ بہت کچھ لکھا، رحمت پر بہت کچھ لکھا، ہدایت پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوانی کو علیحدہ قائم نہیں کیا، بس چھوٹا سا پیرا ہے سابقہ پیرے کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے؟ یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، جواب نہیں اس کے پاس۔ یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ، وہ بھی مدافعین میں سے ہے، مدافعت کرنے والے ابوالکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے، لیکن کس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے، خاموش۔ یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو مولانا قاری سعید الرحمان صاحب علوی، وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، خاموش۔ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیے، میں نے بارہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابوالکلام کا نام لیتا ہوں، وہ ابوالکلام صرف 1912 سے 1920 والا ہے۔ بعد کے ان کے سیاسی نظریات، بعد کے ان کے مذہبی، اگر یہ تصور صحیح ہے، میں نے تو ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں، وہ تو اللہ نے ایک 1920 والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا، پکڑا گئی، لہٰذا مجھے تو چھان بین کرنی پڑی، ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ قرین قیاس ہے یہ، اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا، اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے، تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے